السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیق کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آواز شعور۔ میں اور میرا گڑی حبیب اللہ، محبت، مٹی، دعا، دریا، جغرافیہ، اہمیت، درد اور شعور کی آخری کہانی۔ انسان چاہے دنیا کے کتنے ہی شہروں میں چلا جائے، کتنی ہی منازل طے کر لے، کتنی ہی اڑان بھر لے، دل کے اندر ایک نرم سی پکار ہمیشہ باقی رہتی ہے، لوٹ آ جہاں سے تم نکلے تھے۔ اور میری وہ پکار ایک ہی لفظ میں بسی ہے، وہ ہے گڑی حبیب اللہ۔ یہ گاؤں نہیں، میری پہچان ہے۔ یہ مٹی نہیں، یہ میری سانس ہے۔ یہ دھرتی نہیں، میری پہلی دعا ہے، پہلا لمس، پہلا سبق، پہلا عشق ہے۔ یہ محبتوں کا شہر ہے، یہ وہ شہر جہاں غربت کم نہیں مگر محبت بے حساب ہے، جہاں گھروں کے دروازے چھوٹے مگر دلوں کے دروازے بہت بڑے ہیں، جہاں لوگ کم بولتے ہیں مگر ان کی خاموشی میں بھی ایک پوری کتاب لکھی ہوتی ہے۔ میری یادوں کی سب سے روشن صبح وہ تھی جب پوری بستی نیند میں ڈوبی ہوتی اور فجر سے پہلے مسجد کے اسپیکر سے ذکر کی نرم نرم گونج اٹھتی تھی، وہ لا الہ الا اللہ کی مدم صدا، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ رات، وہ صبح کے بیچ کا پرنور لمحہ۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر اس روشنی کو اپنے دل میں اتارتا تھا۔ آج بھی جب زندگی تھکاتی ہے، وہی فجر کا ذکر میرے اندر ایک نئی صبح جگاتا ہے۔ گڑی حبیب اللہ کی پہچان صرف لوگ نہیں، دریائے کنار بھی ہے، وہ نیل گوں پانی جو پہاڑوں کی گود سے اتر کر ہمارے علاقے کی روح میں بہتا ہے۔ اس دریا نے مجھے سکھایا کہ زندگی رک جائے تو مر جاتی ہے اور بہتی رہے تو خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور اس شہر کی روح، بابا قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، وہ مقام جہاں قدم رکھتے ہی دل کا سارا شور خاموشی میں بدل جاتا ہے، وہ جگہ جہاں صدیوں کی دعا ہوا کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ یہ مزار صرف ایک مقام نہیں، یہ گڑی حبیب اللہ کا دل ہے۔ اور اس سرزمین کا جغرافیہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار، پہاڑوں کی آغوش میں بسا یہ خطہ ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے خاص محبت سے تراشا ہو۔ ایک طرف بلند چوٹیاں جن پر برف کی چادر اور سبزیاں جیسے نگینے، دوسری طرف کھیتوں کے تختے جو ہر موسم میں ایک نئی تصویر بناتے ہیں۔ یہ بستی وادی کاغان کے دہانے پر یوں آباد ہے جیسے صبح کی پہلی کرن پہاڑوں کے کندھے پر اترتی ہو۔ یہاں کی ہوا میں پہاڑوں کی ٹھنڈک، کنہار کی نمی اور مٹی کی خوشبو انسان کے اندر تک اتر جاتی ہے۔ اور اسی جغرافیہ کی اہمیت، یہ سرزمین صرف خوبصورت نہیں، قیمتی بھی ہے۔ یہ راستوں، تجارت، سیاحت، ثقافت اور انسانی رشتوں کا سنگم ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں مٹی میں صرف اناج نہیں اگتا، کردار اگتا ہے۔ یہ زمین لوگوں کو غیرت، سچائی، مہمان نوازی اور محنت کی طاقت دیتی ہے۔ یہ خطہ وراثت ہے، ایسی وراثت جہاں دل اور نسلیں سنبھال کر رکھتی ہیں، مگر اس خوبصورتی کے ساتھ درد بھی ہے، ایک ایسا درد جو ہر گھر میں، ہر دل میں چپ چاپ دبکا بیٹھا ہے۔ یہ علاقہ شہر تو بن گیا مگر علاج آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں مگر اسپتالوں میں علاج کے نام پر صرف دو لفظ ملتے ہیں، ریفر ٹو مانسیرا یا پھر ریفر ٹو ایبٹاباد۔ جیسے یہاں علاج نہیں، صرف آگے بھیجنے کا سلسلہ ہو، جیسے ڈاکٹر کا کام جان بچانا نہیں، ٹائم پاس کرنا ہو۔ یہ ریفر سسٹم مریض سے زیادہ گھر والوں کو بیمار کر دیتا ہے۔ گاؤں شہر بن جاتا ہے مگر سہولت نہیں بنتی۔ یہ وہ زخم ہے جو ہر دروازے کے پیچھے
یہ وہ زخم ہے جو ہر دروازے کے پیچھے خاموشی سے روتا ہے، اور اسی کے ساتھ نئی نسل میں بڑھتا ہوا نشہ، ایک زہر، ایک آگ، وہ مستقبل جلا رہی ہے۔ وہ نوجوان جن کی آنکھوں میں خواب تھے، آج ان میں مایوسی کی سرخی ہے۔ یہ صرف نشہ نہیں، یہ چیخ ہے جو کہتی ہے یہاں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ ہے۔ اور جرم، وہ جرم جسے روکنا تھا، اب ہنسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ پولیس کسی ملزم کو پکڑتی ہے اور کچھ دن بعد لوگ کہتے ہیں وہ تو واپس آ گیا، چھوٹ گیا۔ یہ انصاف کا جنازہ ہے۔ ہمارے بچے یہ منظر دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ جرم کرنا غلط نہیں، پکڑا جانا غلط ہے۔ یہ سوچ نشہ بھی بڑھاتی ہے، جرم بھی، مایوسی بھی۔ اور پھر وقت نے میرا ایک اور خزانہ مجھ سے دور کر دیا۔ میرے دوست، میرے کلاس فیلوز، میرے بچپن کی دنیا، کچھ شہر چلے گئے، کچھ پردیس مصروفیات میں دفن ہو گئے، اور کچھ اس مٹی کے نیچے ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ آج جب میں گاؤں کی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہوں، ہر موڑ پر کسی دوست کی ہنسی، کسی کی شرارت، کسی کی یاد کی چاپ میرے قدم روک دیتی ہے۔ کچھ فاصلے جسم کے ہوتے ہیں، کچھ فاصلے روح کے، اور کچھ فاصلے وقت بنا دیتا ہے۔ مٹی اور یعنی نے کچھ یوں لکھا، مٹی اور محبت کا رشتہ وقت نہیں توڑتا، فاصلے بڑھ جائیں، لوگ بچھڑ جائیں، دل اپنی اصل نہیں چھوڑتا۔ گڑھی حبیب اللہ میرا گاؤں نہیں، میرا دل ہے، میری پناہ ہے، میری دعا ہے، میرا چراغ ہے، میرا سفر ہے، میری پہچان ہے۔ میرے پیچھے محبتوں کا شہر کھڑا ہے۔ ایک دریا بہہ رہا ہے، ایک بزرگ دعا دے رہا ہے، ایک فجر کی صدا گونج رہی ہے، اور ایک بچپن میرے اندر سانس لے رہا ہے۔ سننا، دیکھنا، سوچنا اور پھر پوچھنا ہمارا حق ہے۔ تب احساس ہوتا ہے بندے کو، تکلیف ہوتی ہے جب وہ آپ سے بچھڑ جاتے ہیں، آپ سے دور چلے جاتے ہیں، اپنی مصروفیات میں، اپنی دنیا میں، اپنی معاملات میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کسی دوست کے اوپر کیا بات کرنی، خود بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ کسی کو وقت نہیں دے پاتا۔ بچے، کاروبار، نوکریاں، ملازمت، پردیس، اندرون دیس، جہاں بھی ہو، بس اپنے رزق کے معاملے میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر ملاقات ہوتی ہے تو کہیں جنازے میں، کسی کی شادی میں، یا کہیں عید شبرات پر۔ افسوس کہ ہم نے وقت گنوا دیا جس وقت مزید یادیں بنا سکتے تھے۔ تمام دوستوں کو بہت مس کیا میں نے۔